نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کو نقصان پہنچانے والی باتوں کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ یہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ایک نافرمانی تو وہ ہے کہ جو بھولے سے ہو جائے، کبھی شامت اعمال سے ہو جائے اور پھر انسان اس گناہ سے توبہ کر لے، اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک معصیت وہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، اس کی زندگی کے اندر نیکیاں تو نظر نہ آئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کی زندگی آلودہ ہو، اور گناہ کر کے پھر یہ سوچنا کہ بس ایک دفعہ اور یہ کام کر لو پھر اس کے بعد چھوڑ دیں گے. تو اس کی مثال بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ یہ گناہ کی جو لذت ہے، دیکھنے کی لذت ہے، بولنے کی لذت ہے، سننے کی لذت ہے، کسی سے ملاقات کی لذت ہے، یہ ساری شہوات ہیں. تو یہ جو لذت ہے، یہ شہوات ہے، اس کی مثال خارش کی سی ہے کہ خارش کا مریض اگر جب تک نہ کھجائے تو کھجلی اس کی قابو کے اندر رہتی ہے اور اس کھجانے سے رکنے کی تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اگر کھجانا شروع کر دے پھر وہ تکلیف گھٹتی نہیں ہے، وہ کھجانے کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے، خارش ختم نہیں ہوتی. وہ کھجانے والا یہ سوچتا ہے کہ کھجلی سے تسکین ہو جائے گی، لیکن بجائے تسکین ہونے کے وہاں تو اپنے جسم کو زخمی کر لیتا ہے کھجا کھجا کر. یہی مثال اس کی ہے جو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیا، بس ایک دفعہ جی بھر کے دیکھنے سے تسکین ہو جائے گی، ایک دفعہ کسی سے ملاقات کر لی بس تسکین ہو جائے گی. وہ تسکین نہیں ہوتی، وہ مرض اندر سرائیت کر جاتا ہے، اس کی جڑیں اندر سے مضبوط ہو جاتی ہیں. یہ گناہ کر کے اس کی جڑوں کی آبیاری کرتا ہے، اسے کمزور نہیں کرتا بلکہ آبیاری کرتا ہے. اب اس کا علاج تو یہ تھا کہ مخالفت نفس ہوتی، جو نفس تقاضا کر رہا تھا، جو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا، اب یہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی مخالفت کرتا، اس تقاضے کو پامال کرتا. لیکن اس نے تو جو جی میں آیا وہ کر لیا، اور یہ سوچ کر لیا کہ ایک دفعہ کر لو پھر جی بھر جائے گا، پھر اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں ہو سکتا. کوئی یہ سوچے کہ گناہ کر کے دل بھر جائے گا اور اس کے بعد میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، تو حضرت فرماتے تھے کہ گناہ کا علاج کبھی گناہ سے نہیں ہو سکتا. گناہ کا علاج تو اس کی مخالفت ہے، گناہ کا علاج ہمت ہے کہ ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اور جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس سے مکالمہ کرے، اس استحضار کو قائم کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے پھر کیسے نافرمانی کروں. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ گناہوں اور لذات نفسانی میں انہماک کی مثال ایسی ہے جیسے خارش کے بدن میں سوزش محسوس ہونے پر جب آدمی خارش کرتا ہے
تو اس کو وقتی طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، کھجانے کی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وقتی لذت ایک بڑی تکلیف کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اس مرض کو بڑھا دیتی ہے، اس مرض کو گھٹاتی نہیں ہے۔ اگر خارج کرنا چھوڑ دے تو پھر پہلے سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر چاہتا ہے کہ اور کھجایا جائے اور کھجایا جائے۔ یہی حال آج کے دور کی فواحش کا ہے، فواحشات، منکرات، کہ ان گناہوں میں انہماک کے وقت اس کا نفس لذت محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ نفس کے مزے کے لیے، نفس کی لذت کے لیے۔ تو نفس کو وہ لذت، وہ مزہ لگا ہوا ہے، اس لیے یہ اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو نفس لذت محسوس کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی زبان سے غیبت کرتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب اسے معلوم بھی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اس کی لذت نفس محسوس کرتا ہے، اور یہ اپنے نفس کو راضی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ زبان سے غیبت کرتا ہے، نفس کو لذت آتی ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، تو یہ نفس کے مزے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو نفس لذت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک معیار مقرر کیا کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے، کوئی کلام کرے، کوئی ملاقات کرے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کر کس لیے رہا ہوں، یہ میری ملاقات، میرا یہ کام، یہ کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو کر لینا چاہیے، اور اگر وہ نفس کے لیے ہے، نفس کی لذت کے لیے، نفس کے مزے کے لیے، پھر اس کے اندر چاہے کتنی ہی لذت اور مزہ ہو، پھر اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور ایسے نہیں، ایک نہیں، بے شمار ایسے واقعات کتابوں میں آتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے سینے پر سوار ہیں اور قریب ہے کہ اسے ذبح کر دیں، اس کا کام تمام کر دیں، آپ کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، آپ اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کام ایسا کیا کہ اب تو غصہ آ کر آپ میرا جلدی کام تمام کر دیتے، یعنی جب چہرے پہ تھوک دیا تو کتنا غصہ آیا، تو اب تو زیادہ اس بات کا مستحق تھا کہ جلدی میرا کام تمام کر دیا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب تو نے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اب غصے کی حالت میں اگر میں تیرا کام تمام کرتا، اپنے نفس کے لیے ہوتا، اس غصے کی تسکین کے لیے ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہوتا، اور مسلمان کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کیا کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے، چھوڑ دیا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کشتی سے شراب کے مٹکے اتر رہے ہیں، پوچھا کہ بھئی کس کی شراب ہے؟ کہا جی خلیفہ کی شراب۔ غصہ آیا کہ خلیفہ اور اس کی شراب، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، ڈنڈے لے کے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا، 10 مٹکے تھے، 10 میں سے 9 توڑ دیے، آخری کو چھوڑ دیا۔ خلیفہ کو پتہ چلا کہ کس نے توڑا، کہا جی شیخ نے توڑا، تو بلا لیا، تو پوچھا کہ یہ شراب کے مٹکے جو توڑے 9 توڑے، ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ جب تک وہ مٹکے توڑ رہا تھا اس وقت تک میرے نفس کے اندر کوئی شرارت نہیں تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے توڑ رہا تھا، لیکن جب آخری مٹکے کا نمبر آیا تو اندر سے یہ تقاضا ہوا، اندر سے یہ خیال پیدا ہوا کہ تو کتنا بڑا بہادر آدمی ہے، تو نے تو کمال کر دیا کہ تو بادشاہ سے، خلیفہ وقت سے بھی نہیں ڈرتا، تو نے خلیفہ وقت کی شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ بس جب یہ خیال آیا میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اس 10ویں مٹکے کو چھوڑ دیا کہ اب اگر اس کو میں توڑتا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، یہ اپنے نفس کے لیے ہوگا، کیونکہ ایک خیال آ گیا نا تو بڑا بہادر ہے۔ تو ہمیں ہر کام میں، ہر کلام میں، ہر ملاقات میں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرے نفس کے لیے ہے یہ کام یا ملاقات یا کلام، یا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور پھر کچھ کرنے کے بعد بھی کبھی کسی تعریف کا متوقع نہیں رہنا چاہیے،
بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ کرنے کے بعد سوچتے ہیں ارے کسی نے تعریف کی نہیں کی، لوگ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے؟ تو بھائی صلہ لوگوں سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے؟ کام اللہ کے لیے کیا تھا یا لوگوں کے لیے کیا تھا؟ تو پھر تعریف کی توقع کیسی ہے؟ یہ توقع لگانا یہی تو شرک ہے کہ مخلوق سے توقع کیسی کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ ہماری اکثر نظر اس چیز پر ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، لوگوں کی میرے بارے میں رائے کیا ہے، کس قسم کے کمنٹس جو ہیں لوگ میرے بارے میں پاس کرتے ہیں۔ کوئی اچھائی اگر بیان کر دے تو دل میں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اگر کوئی مذمت کر دے، برائی کر دے تو دل کو برا لگنے لگتا ہے، اچھا ہماری برائی کر دی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس چیز پہ نظر رکھو کہ اس سے قطع نظر کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، قطع نظر اس سے نظر اس چیز پر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں کیسا ہوں۔ اگر لوگوں کی نظر میں تو معزز اور محترم بن گیا، لیکن اگر اللہ کی نظر میں گرا ہوا، بے قدر ہوا، کم قیمت ہوا، تو پھر لوگوں کی نظر میں تیری تعریف کا ہونا وہ کس کام آئے گا؟ لوگ اگر تیری کسی خوبی اور کمال کے معترف ہیں تو وہ کس کام آئے گا؟ اللہ کی نظر میں تو گرا ہوا ہے۔ ہاں اللہ کی نظر میں اگر معزز اور محترم ہے تو پھر چاہے لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، پھر اس سے قطع نظر ہونا چاہیے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے، سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجیے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے کہ وہاں پر ایک ہی معیار بنایا تھا، اور وہ معیار یہ تھا کہ اللہ ہمارا راضی ہے یا نہیں۔ جو کام کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قبولیت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اعلیٰ مراتب نصیب فرمائے۔ تو کبھی مخلوق تک اپنی نظر کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس چیز کا شکار ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، تو پھر وہ تو ابھی تک مخلوق کے اندر مشغول ہے، خالق کی طرف اس کا سفر کب شروع ہوگا؟ اس دھندے سے، اس پھندے سے کب نکلے گا؟ اور مالک اور خالق کی طرف اپنے سفر کو کب شروع کرے گا؟ ابھی تو اتنی نچلی سطح پر ہے کہ مخلوق کے اندر ہی متوجہ ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں۔ اور ہمارے اکابر کی تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ سب کچھ تھے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور اس راستے میں، اللہ کے راستے میں، یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، سلوک اللہ، طریق اللہ، اس راستے کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اپنی خودی کو فنا کر دے، اپنی انا کو، میں کو مٹا دے۔ اگر یہ خودی اس کے اندر ہے، یہ میں اس کے اندر ہے، تو یاد رکھیے کہ اس انا کے ساتھ، خودی کے ساتھ اس راستے میں کوئی سفر نہیں کیا، ترقی نہیں کیا کرتا۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا، خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا، کہ ابھی تو یہ اپنے آپ کے اندر ہی مشغول ہے، تو پھر خدا کے ساتھ اس کا انہماک کب ہوگا؟ اپنی ذات میں ہی الجھا ہوا ہے، مخلوق کے اندر ہی الجھا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سفر کب شروع ہوگا؟ اس لیے کوئی کتنی تعریف کرے، کسی کی تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سمجھے کہ لوگوں کا حسن ظن ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں کہ کوئی میری تعریف کرے۔ اور اگر کوئی برا کہتا ہے تو کسی کے برا کہنے سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، دل سے یہی سمجھنا چاہیے میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اسے کیا معلوم کہ میرے اندر کیا خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ستاریت کا عار فرما ہے، اللہ نے عیوب کو چھپا رکھا ہے، اس لیے اسے معلوم نہیں ہے جتنا برا یہ کہتا ہے میں تو اس سے زیادہ برا ہوں۔ میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے سنایا تھا، ہمارے اکابر میں سے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آخر زمانے میں حضرت کی بینائی کمزور ہو گئی تھی،
خطوط آتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، خادم پڑھ کے سناتا تھا اور اس کے جواب حضرت لکھوا دیتے تھے، خادم جواب لکھ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے دیکھا کہ خادم کچھ خط پڑھ کے سنا رہا ہے اور کچھ خطوط کو رکھتا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کچھ خط جو ہے آپ نہیں سنا رہے، اس کو الگ کیوں رکھتے جا رہے ہو؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت یہ سنانے کے نہیں ہیں، بس اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں لکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ والوں کے مخالف بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ جب انبیاء کے مخالف ہوئے، صحابہ کے مخالف ہوئے، اولیاء کے مخالف ہوئے، تو ہمارے کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں، اس دین کے کام میں مخالفت کا یقین اور عقیدہ رکھ کے دین کا کام کرو کہ مخالفت ہوگی، اور مخالفت گھر سے ہوگی۔ گھر والے کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا، یہ تو بڑا مولوی بن گیا، اسے تو ہر وقت دین کی فکر ہو گئی، نمازوں کی فکر ہو گئی، اس کی تو وضع قضا درست ہو گئی، تو گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو مخالفت کا یقین رکھ کر جو ہے دین کا کام کرو۔ تو حضرت خادم کہنے لگا کہ حضرت یہ خطوط جو ہیں وہ سنانے کے نہیں ہیں، حاسدین کی طرف سے ہیں، مخالفین کی طرف سے ہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ والوں کا حال ایسا بن جاتا ہے اور حال سے بڑھ کر ان کا مقام بن جاتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا یہ چیز بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اور تمام اللہ کی مخلوق کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمانے لگے، فرمایا کہ بھائی جن لوگوں نے خطوط میں میری تعریف لکھی ہے، قبلہ و کعبہ لکھا ہے، مکرم اور محترم لکھا ہے، سیدی اور مرشدی لکھا ہے، بڑے بڑے القاب اور آداب لکھے ہیں، تو کہا کہ یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے، اور جنہوں نے مجھے خطوط میں برا لکھا ہے تو یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اللہ نے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اور یہ خالی قول نہیں ہوتا، ان حضرات کا یہ حال ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان میں بڑے بڑے خلفاء حضرت کے رمضان خانقاہ میں حضرت کے پاس گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ بھری مجلس میں حضرت فرمانے لگے کہ بھائی باور کرو گے، یقین کرو گے، اور یقین دلانے کے لیے میرے پاس قسم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں اور باوضو ہوں۔ میں بقسم یہ بات کہتا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کہ میں اللہ کی تمامی مخلوق میں فی الحال، تمام اہل ایمان میں فی الحال اپنے کو سب سے کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہوں، اور پھر فی المعال کفار سے بھی اپنے کو گھٹیا اور کمتر سمجھتا ہوں کہ آئندہ چل کے کوئی کافر اگر ایمان لے آئے وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے اچھا ہے۔ اور اس انداز میں یہ بات کہی کہ جتنے بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے علماء، مشاہیر علماء اس مجلس میں موجود تھے، سب کی ہچکیاں بن گئیں کہ مجدد اپنے زمانے کا، اور یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ آج تو یہ کیفیت کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اپنے اوپر نظر جاتی ہے، اپنے کام کے اوپر نظر جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اپنے اوپر نظر جانا یا اپنے کام پہ نظر جانا، یہی تو وہ تنزلی کا راستہ اور ذریعہ بن جاتی ہے کہ اگر اللہ کسی کام کی توفیق دے دے تو من جانب اللہ ہے، اس رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ خود بینی کے اندر آدمی مبتلا ہو کہ جی میں نے یہ کر دیا۔ نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جس رب نے توفیق دی ہے اسی کا شکر کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی شکر کرتا ہے، عجب سے، خود پسندی سے بچ جاتا ہے، اس اللہ کے انعام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر سے نظر ہٹ گئی اور مالک اور خالق پہ نظر چلی گئی، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، وہ توفیق اگر مددگار نہ ہوتی، میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
تو شکر تو اس رب کا کرنا چاہیے، نہ کہ انسان اپنے اوپر نظر لے جائے کہ میں نے ایسا کیا۔ اس لیے اس راستے کے اندر اگر کسی نے کچھ پایا ہے، اور ہمارے اکابر کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اگر اس راستے کے اندر کسی نے کچھ پایا ہے تو اپنے کو مٹا کر پایا ہے، اور جس نے جتنا اپنے کو مٹایا ہے اس نے اتنا ہی زیادہ پایا ہے۔ اور مٹانا کیسا مٹانا یہ مٹانا نہیں کوئی کہے جی میں بڑا حقیر، فقیر، نکما، ناکارہ، نالائق، یہ نہیں، بلکہ ایسا مٹانا کہ اس مٹنے کا اسے خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں مٹا ہوا ہوں، ایسی عاجزی، ایسی تواضع، ایسی انکساری، اسے خود بھی نہ پتہ ہو کہ میں مٹا ہوا ہوں، یہ ہے مٹانا۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تواضع، ایک عاجزی تو وہ ہے، انکساری، عاجزی، کہ جس کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، میں بڑا حقیر، فقیر، نکما، ناکارہ، اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کرنے لگے کہ بڑے حضرت تو بڑے مٹے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی حضرت کے اندر ہے، اپنے کو بالکل نکما کہتے ہیں، بالکل ناکارہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں سے تعریف کا چاہنا ہے، یعنی اس کے اندر بھی حب جاہ ہے کہ لوگوں کی نظر کے اندر بڑا بننے کے لیے اپنی انکساری کو ظاہر کرنا۔ تو یہ بھی تو ایک روگ ہے، یہ بھی تو ایک مرض ہے۔ مٹا ہوا وہ ہے کہ جسے اپنے مٹنے کی بھی خبر نہ ہو۔ اور اس کی مثال حضرت نے یہ دی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بڑا نکما، بڑا ناکارہ، بڑا حقیر، فقیر، اور کوئی اس وقت اگر اس سے یہ کہہ دے کہ ہاں واقعی تم بڑے نکمے ہو، بڑے ناکارہ ہو، اب اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لے کہ دل کی کیا کیفیت ہے۔ اگر دل کو برا لگ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے کیسے کہہ دیا، اگر دل کو برا لگ رہا ہے تو بھائی تواضع کی اسے ہوا بھی نہیں لگی، ابھی تو اس کے اندر بڑائی کا بت موجود ہے کہ اسے برا لگ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اسے برا کہے، برا کہنے کے بعد بھی برا نہ لگے، اور وہ یہی سمجھے کہ میں تو اس سے زیادہ برا ہوں جتنا یہ برا مجھے کہتا ہے، تو پھر تواضع اس کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ والوں کے یہاں سب سے زیادہ جو محنت ہوتی ہے اسی عجب اور تکبر کے نکالنے پر ہوتی ہے، کہ جب تک یہ بت اندر رہتا ہے اس وقت تک انسان ظاہر تو چاہے اس کا بدل جائے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ تکبر کا بت اندر موجود ہے، عجب اور خود پسندی کا بت موجود ہے۔ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اس دل کے اندر عاجزی، نرمی، زاری پیدا نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے نہ مٹائے، ناگواریوں پہ صبر کی عادت نہ ہو۔ اور ناگواری کا مطلب یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ناگواریاں پیش آئیں، اور پھر اللہ کی مخلوق سے وہ درگزر کرے، اس لیے درگزر کرے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بے حقیقت ہوں، اپنی حقیقت کا خود انکار کرے۔ تو اب اس کے اندر جب عاجزی آتی ہے، اللہ اس کے لیے ترقی کے راستے کھولتا ہے، ترقی کے دروازے کھولتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان گناہ کے اندر جب اس کا انہماک بڑھتا ہے تو اس کی مثال خارش کی سی ہے کہ کھجانے والا کھجاتا جاتا ہے لیکن وہ خارش کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے گناہوں کا انہماک ہے کہ جب وہ انہماک بڑھتا ہے تو نفس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، اور جب نفس لذات کا شکار ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے پیمانے کو جانچتے اور پرکھتے رہنا چاہیے۔ اور جو شب و روز ہم کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری عبادت بھی اگر ہے، کس کے لیے ہے؟ کوئی نفس کی لذت اور مزے کے لیے تو نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے یا نہیں؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی نیت کی تجدید بھی بار بار کرتے رہنا چاہیے، عمل کے دوران بھی، عمل کے شروع میں بھی، یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ اس سے میری کوئی اور غرض نہیں ہے۔ بار بار اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ کہیں کوئی نفسانیت تو نہیں آ گئی، کہیں اس نفس کی آمیزش اس کے اندر نہ آ جائے۔ اس اپنے نفس کی نگرانی سے کسی بھی حال میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے یا اللہ اس کا سارے عالم کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس بڑھتی اور پھیلتی وبا سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، اس کے متاثرین جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو صحت عافیت عطا فرما، یا اللہ اس ابتلا سے، آزمائش سے نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے لوگوں کو نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما،
زندگی میں یا اللہ آسانیاں عطا فرما، مشکلات کو دور فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہم سب کے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما۔ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت کو شامل حال فرما۔ یا اللہ اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرما، صحت، صلاحیت، صالحیت عطا فرما، مقبولیت، مبروریت عطا فرما، دیر کے لیے دور کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔